اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کی دوستی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جھکنے والے، ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور دوسرے جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالی ہر نافرمان کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو نہ بناؤ۔ کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست، یعنی ان کو تم دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا ان کے علاوہ اور نافرمان ہوں جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو تم ان کے ساتھ کیوں دوستی لگاتے ہو؟ تمہاری ان کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، اسی طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہو، وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ تمہارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تم پھر ان کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو۔ اور دوستی لگانے کا مطلب ہم پڑھ چکے کیا ہے کہ ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا، ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرنا، یہ مطلب ہے دوستی کا۔ باقی ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ ہمدردی جتلانا، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ منع اس سے کیا گیا ہے کہ تم نے ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا ہے اور ان کے طریقوں پر نہیں چلنا ہے، ان کی تہذیب اور تمدن کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ وہ تم پر اپنی تہذیب اور تمدن کو تھوپنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بہترین تہذیب اور تمدن دیا گیا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے تہذیب اور تمدن پر ہی رہنا ہے، ان کے تہذیب و تمدن کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اور ان کا پلان یہ ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں تو ان کو اپنے تہذیب اور تمدن کے رنگ میں رنگ دیا جائے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو پکے ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں، وہ ان کے تہذیب اور تمدن سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے، وہ سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، ایک ایک سنت کو اپناتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں لگانی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو پھر ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، مذاق کیسے اڑاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم آذان دیتے ہو نماز کے لیے، تو
تم پکارتے ہو نماز کے لیے یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا، تو وہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ولعبا، اور اس کو کھیل کی چیز بناتے ہیں۔ یعنی اذان دیتے ہوئے کان میں انگلی رکھی جاتی ہے، تو اب وہ بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آؤ تمہیں کچھ بتاتا ہوں، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کانوں میں انگلی لگاتے ہیں۔ پھر جس طرح مسلمان آواز نکالتے ہیں تو اسی طریقے سے، لیکن اس کو ذرا متغیر کر کے مذاقیہ انداز کے اندر، اس کو مزاحیہ انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح تمہاری اذان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، ایک عیسائی رہتا تھا، تو جب بھی مؤذن اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جواب میں وہ کہتا تھا جھوٹا جل جائے، ایسے کہتا تھا جھوٹا جل جائے۔ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے کی جو یہ گواہی دی جا رہی تھی اذان میں، اس کو وہ جھوٹ سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے۔ پھر ایسا ہوا ایک دن وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں سویا ہوا تھا، تو اسی کے گھر کا ایک چھوکرا آگ کی کوئی چنگاری لے کر آیا، بس وہ آگ بھڑک گئی اور اس کے نتیجے میں اس کا پورا گھرانہ جل گیا۔ تو وہ جو بد دعا کرتا تھا وہ خود اس کو ہی لگ گئی اور اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو مشرکین کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے کھیل کو چھوڑا اور سب جو ہے کان میں انگلی ڈال کر اور اسی طرح اذان دینے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے پکڑو ان کو، وہ بھاگ گئے۔ ایک ان میں بڑا بچہ تھا، وہ رکا رہا وہیں پر، اس کی قسمت تھی، وہ رکا رہا، باقی بھاگ گئے۔ تو اس کو پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بیٹا اب کہو تم کیا کہہ رہے تھے، یعنی وہ اذان کے جملے دہراؤ۔ تو اس نے کانوں میں انگلی لگائی اور اللہ اکبر یہ کلمات کہے، اور جب اس کے بعد یہ لفظ کہنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں آواز پست کر لی، اس میں آواز پست کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ مانتے تھے اللہ کو، اللہ کی بڑائی کو بھی مانتے تھے، لیکن صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف تھا۔ اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف تھا، اس لیے اس نے یہ دونوں جملے آہستہ کہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، ہدایت کی، اور آپ نے فرمایا بیٹا ان کلمات کو پھر دہراؤ۔ اب جب اس نے دہرایا تو زور سے پڑھا اور یہ کلمہ اس کے دل میں اتر گیا، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان ہی قبول کر لیا۔ یہ ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد مسجد الحرام کا ان کو مؤذن مقرر کر دیا تھا، اور وہ اذان جب دیتے تھے تو اذان میں یہ جو شہادتین ہیں ان کو پہلے آہستہ پڑھتے تھے پھر زور سے پڑھتے تھے، پہلے آہستہ پڑھتے تھے پھر زور سے پڑھتے تھے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادتین جو ہے ان میں ترجیح ہے، یعنی پہلے آہستہ آواز میں پڑھے پھر زور سے پڑھے، اس لیے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اذان دیا کرتے تھے۔ وہ کیوں اس طرح اذان دیتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یہی اذان بنی تھی، ان کے ایمان لانے کا سبب یہی اذان بن گئی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر ہمیشہ اپنی اذان میں اس طریقے کو ملحوظ رکھا جو طریقہ انہوں نے اس وقت اختیار کیا تھا، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی جب اذان دیتے تھے وہ بھی اسی طرح دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو گئی، اب ہر جگہ دنیا میں ایک ہی طریقے سے اذان ہوتی ہے، ترجیح نہیں ہے۔ تو
یہ مذاق کر رہے تھے، تو جو بھاگ گئے ان کو ایمان نہیں نصیب ہوا، جو وہاں رک گیا تھا اور جسے پکڑ کے لایا گیا اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا، تو یہ اس اذان کا مذاق بناتے ہیں، واللعبا، اور کھیل بناتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جو اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ نہیں، بے عقل ہے، تبھی اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی بے عقل ہے۔ اگر عقل مند ہوتا کبھی مذاق نہ اڑاتا۔ جو قرآن کا مذاق اڑاتا ہے اور قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے وہ اگر عقل مند ہوتا کبھی قرآن کا مذاق نہ اڑاتا، کبھی قرآن کی بے حرمتی نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی ایمان والوں کا مالک ہے اسی طرح اس کا بھی مالک ہے، اس مذاق اڑانے والے کا بھی مالک ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ایسی ہی دنیا کے ہر انسان کی طرف آپ کو بھیجا گیا، سب کے پیغمبر ہیں۔ اور قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سب کی کتاب ہے، یہ سب کی کتاب ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ میچ لگا انڈیا کا اور پڑوسی ملک کا، تو اب اس میں تو ہار جیت ہو جاتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے بھی ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ میچ کو بھی جو ہے وہ مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کون ہارا اور کون جیتا، تو کسی کی ہار ہو گئی کسی کی جیت ہو گئی۔ اس پر آپس میں ایک یونیورسٹی کے بچوں کی لڑائی ہو گئی، یعنی جو مسلم بچے تھے ان کی اور غیر مسلم بچوں کی لڑائی جیسی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو غیر مسلم بچوں نے کیا کیا کہ دیواروں پر نعوذ باللہ اللہ کا نام لکھ کے نیچے گالی لکھ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، گالی لکھ دی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں بھی برا بھلا لکھا۔ ان بچوں نے حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہ ہمارے یہاں ایسے لڑائی ہو گئی اور کچھ بچوں نے اس طریقے سے جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، دیواروں پر اس طرح کے جملے لکھے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ کہا کہ موقع پا کر، ان کے سامنے نہیں بلکہ موقع پا کر چپکے سے جہاں انہوں نے گالی لکھی ہے اس کے نیچے یہ لکھ دو کہ جس طرح اللہ ہمارا مالک ہے اتنا ہی وہ تمہارا بھی مالک ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمارے پیغمبر ہیں اتنے ہی وہ تمہارے بھی پیغمبر ہیں، اور قرآن کریم جتنی ہماری کتاب ہے اتنی ہی یہ تمہاری بھی کتاب ہے، کہا یہ لکھ دو۔ تو کسی نے نیچے یہ جملے لکھ دیے۔ اس کے بعد جب ان لکھنے والوں کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے اس کو پڑھا، شرمندہ ہوئے اور پھر آ کر معافی لے لی، تو بے عقلی میں انہوں نے لکھ دیا تھا، لیکن جب ان کو متنبہ کیا گیا تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور پھر معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو جو بھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل سے خالی ہے۔ اگر عقل اس کے پاس ہوتی تو پھر مالک تو سب کا ایک ہی ہے نا، اور وہ اللہ ہے، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں، قرآن سب کی کتاب ہے، یہ اگر ان کو پتہ ہوتا پھر وہ نہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، نہ قرآن کی بے حرمتی کرتے۔ اس لیے اللہ نے ان کا عذر بیان کیا کہ یہ جو مذاق کرنے والے مذاق اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان میں سے سب سے زیادہ دشمنی ایمان والوں کے ساتھ یہودیوں کو تھی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے تو لوگوں میں ایمان والوں کا سب سے زیادہ سخت ترین دشمن یہودیوں کو پائے گا۔
یہودی سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں مسلمانوں سے۔ اچھا دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے ان کا کوئی نقصان کیا؟ ان کا کوئی مال و دولت چھیننا ہے؟ ان کی زمین جائیداد کو چھینا یا کسی اور چیز کو چھیننا ہے؟ کوئی نقصان پہنچایا مسلمانوں کا؟ نہ، مسلمانوں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر کیوں دشمنی ہے؟ کہ بس دشمنی کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے لگ گئے ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب اہل علم تھے۔ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ ان اوصاف کو آپ پر پرکھتے اور پرکھ کر اس کے بعد آپ پر ایمان لے آتے۔ انہوں نے پرکھا تو ضرور لیکن ایمان نہیں لایا، پہچان گئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن مانا نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیو، حل تنقمون منا، تم نہیں عیب پاتے ہو ہمارے اندر یا تم نہیں بدلہ لیتے ہو ہم سے، الا مگر اس بات کا ان آمنا باللہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ یعنی ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اس لیے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو اور ہم سے بدلہ لینے کی سوچتے ہو۔ وما انزل الینا، اور ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن حکیم۔ وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، توریت پر، انجیل پر، زبور پر، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی صرف قصور ہے اور کوئی قصور ہمارا نہیں ہے۔ ہم ساری کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ہم سارے پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی ایک نبی کی شان میں بھی ادنا سی گستاخی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنا سی گستاخی کرتا ہے، ہمارا مفتی یہی فتویٰ دے گا یہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ ان کی کیا نافرمانی ہے؟ پیغمبروں کے قاتل ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ایک دن میں انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا، اور اسی طریقے سے نبیوں پر ایمان لانے والے جو ان کے حواریین تھے، صحابی تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ تم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ تم نے کتنی گستاخیاں کی، نبیوں کو قتل کرنے سے بھی تم پیچھے ہٹے نہیں ہے۔ تو تم ہمیشہ فاسق رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نبیوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، حالانکہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر نبی کے سامنے گستاخانہ جملے کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیت المقدس کی طرف چلو، ارض مقدس کی طرف چلو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جائے اور جا کر وہاں لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ سیدھا انکار کر دیا اس طریقے سے کہہ کے، کتنی بڑی گستاخی کی۔ تو اللہ فرمانے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، ہم فرما بردار اور تم نافرمان، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو تمہیں تو اپنی ذات سے دشمنی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ایمان والوں سے، اس لیے کہ ایمان والے تو سب کو مانتے ہیں، وہ کسی کا انکار نہیں کرتے، وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، اور تم نبیوں کے گستاخ ہو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تم نے الزام لگایا، نعوذ باللہ، ان کو تو تم نے حلال زیادہ ماننے سے نعوذ باللہ انکار کر دیا، ان کی والدہ کے اوپر تم نے تہمت لگائی ہے، اور پھر بھی تم اپنے آپ کو کہتے ہو، پیچھے پڑھ کر آئے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ
اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں، تم میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل انبئكم، کیا میں تم کو بتلاؤں، بشر من ذلك، اس سے بھی زیادہ برے کے بارے میں، اس سے بھی زیادہ برے کے بارے میں، یعنی تم ہماری نیکیوں کو برا سمجھ رہے ہو اور اپنی برائیوں کو برا سمجھتے نہیں ہو۔ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اذان دینا یہ کوئی برا کام نہیں، نماز پڑھنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ برا کام نہیں، پیغمبروں پر ایمان لانا برا کام نہیں، قرآن پر ایمان لانا یہ برا کام نہیں ہے، پہلی کتابوں پر ایمان لانا برا کام نہیں، یہ تو عین ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اور تم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ تم نے کیا کیا برائیاں کی ہیں، اور تمہارے آبا و اجداد کن برائیوں کے اندر مبتلا تھے، اور تم پھر جو ہے وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہو، نبی آخر الزماں پر اعتراض کرتے ہو، اور پھر تم جو ہے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہو، اذان کا مذاق اڑاتے ہو، نماز کا مذاق اڑاتے ہو۔ کس منہ سے تم مذاق اڑا رہے ہو؟ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ہل انبئکم، کیا میں تم کو متنبع کروں، تمہیں بتلاؤں، بشر من ذالک، اس سے زیادہ بری بات کے بارے میں، مثوبۃ عند اللہ، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک جس کا بہت برا بدلہ ہے، بری سزا ہے، وہ بتاؤں میں تمہیں؟ کون ہے وہ جو اس برائی کو کرنے والا ہے؟ من، وہ شخص ہے، لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کی لعنت اتری ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہیں جو ملعون ہوئے، جنہوں نے دین کے اندر نئی بات ایجاد کی، رہبانیت کو نکالا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، پھر وہ گمراہ ہو گئے، اور جب وہ گمراہ ہو گئے تو ملعون ہو گئے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسی ہے۔ تو عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ ہے جس پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ غضب کس پر اترا ہے؟ وہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سو کو القردہ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر بنا دیا ان کو۔ کہا تمہارے بڑے تو تھے جن کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، جن کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں ان کا مذاق اڑانا چاہیے تھا، اور تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تمہارے بڑوں کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ کون لوگ تھے۔ یہ وہ تھے جو بحر قلزم کے کنارے پر رہتے تھے، ایلا نام کی بستی میں، اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور ہفتے کے دن ان کو ہفتے کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ دن تمہاری عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو۔ مچھلیاں ہفتے کے روز، سنیچر کے روز ہی اوپر آتی تھیں، پھر انہوں نے حیلہ کیا، اس حیلے کے نتیجے میں پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل کے اندر مسخ کر دیا گیا، جیسا کہ پیچھے ہم تفصیل سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور وہ ہے سب سے برا کہ جس نے طاغوت کی عبادت کی، جس نے شیطان کی عبادت کی، جو شیطان کا پجاری بن گیا۔ اور وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں جو انبیاء کرام کو قتل کر رہے تھے، جو نیک لوگوں کو قتل کر رہے تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو یہ ہیں طاغوت کی عبادت کرنے والے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہ ہے برے مکان مرتبے کے اعتبار سے۔ واضل عن سواء السبیل، اور یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، راہ راستے، سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں یہ۔ تو یہ بھٹکنے والے تھے، ان کی تمہیں برائی کرنی چاہیے تھی، ان کا مذاق اڑانا چاہیے تھا۔ تم تو مذاق اڑانے لگ گئے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، کس کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ اس میں گویا یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے باز آ جاؤ، اور اب بھی موقع ہے، اگر اب بھی آ جاؤ گے، سچے دل سے توبہ کر لو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، جیسا کہ اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے۔
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب یہ یہودی اور عیسائی تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا یعنی مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ اسی کے ساتھ نکلے ہیں، کفر کے ساتھ آئے تھے، کفر کے ساتھ ہی گئے ہیں، ایمان انہوں نے لایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، یعنی ظاہری طور پر ایمان لا رہے تھے، اندر سے کافر ہی تھے تو منافق ٹھہرے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اقرار کرنے کے بعد بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو وہ ضرور آپ پر بھی ایمان لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتاب میں آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کی خبر دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ایمان لانے کے لیے، تو جب انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا تو اپنی کتاب کو مانا نہیں، مانا انہوں نے اپنی کتاب کو۔ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ آئے بھی تھے کفر کے ساتھ اور یہاں سے نکل کے بھی گئے ہیں کفر کے ساتھ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ اسی کے ساتھ نکلے ہیں، کفر کے ساتھ ہی نکلے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو کفر اپنے دل کے اندر وہ چھپائے ہوئے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے۔ اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر نہیں مانتے ہیں یہ تو ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ان کی اکثریت نافرمان ہے اور وہ کفر اور نافرمانی کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور اے قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب تو دیکھے گا، کثیرا منہم ان میں سے بہت ساروں کو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بہت ساروں کو، یسارعون فی الاثم وہ دوڑ لگاتے ہیں گناہ کے کام میں، گناہ کے کام میں گرنے کے لیے وہ دوڑتے ہیں، والعدوان اور سرکشی میں وہ دوڑ لگاتے ہیں۔ الاسم اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہو، اور عدوان کہا جاتا ہے اس گناہ کو کہ جس کا تعلق دوسروں سے ہو، یعنی اگر حقوق اللہ میں وہ حقوق اللہ کے میں نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حق کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو اسم کہا جائے گا، اور اگر وہ حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے اور حقوق العباد میں نافرمانی کر رہا ہے اس کو عدوان کہا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ کو پامال کرنا یہ ہے اسم، اور حقوق العباد کو پامال کرنا یہ ہے عدوان۔ یہ دونوں گناہوں کے مرتکب ہیں، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی، دونوں میں یہ کوتاہی کر رہے ہیں اور دونوں حقوق کے ادا کرنے میں یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ یسارعون فی الاسم وہ دوڑ لگاتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے میں، حرام کھانے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے، ان کے مولویوں اور پیروں کو بھی اور ان کی عوام کو بھی، سب حرام خور ہیں، حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، بس یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں ایمان لائیں گے؟ ان سے تم کہاں امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ بھی مسلمان ہوں گے اور یہ بھی ایمان لائیں گے؟ قرآن پاک ان کی برائیوں کو کھول کھول کر کیوں بیان کرتا ہے؟ ایک تو اس لیے بیان کرتا ہے کہ مسلمان ان برائیوں سے بچیں، اور دوسرا یہ کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا کے بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہودی اور عیسائی اہل علم ہیں، جب یہ ایمان لے آئیں گے، یہ اس دین کو اختیار کریں گے تو ہم بھی اختیار کر لیں گے، وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قرآن نے ان کی برائیوں کو بیان کیا، بتایا ان کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی برائیوں کے اندر مبتلا، سر سے پاؤں تک یہ برائیوں کے اندر لت پت ہیں، تو ان کی طرف نہ دیکھو، تم اپنی عقل سے کام لو۔ لبئس ما کانوا یعملون بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، جب یہ برائیوں کے اندر مبتلا تھے تو کیا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا؟ کوئی ان کو ان برائیوں سے روکنے والا نہیں تھا؟ اس پر قرآن نے کہا تھے تو صحیح لیکن انہوں نے روکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی ان گندے کاموں میں مبتلا تھے
اور جب خود گندے کاموں میں مبتلا تھے ان کے علماء تو ان کے پیر اور مولوی، تو پھر وہ کہاں ان کو برائیوں سے منع کرتے، وہ خود بھی ان برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا ان کو، الربانیون، ربانیون ان لوگوں نے جو ان کے رب والے تھے، یعنی جو پیر کہلاتے تھے، جو اللہ والے کہلاتے تھے، انہوں نے کیوں ان کو نہیں روکا، والاحبار، اور کیوں نہیں روکتے تھے ان کو ان کے علماء، الاحبار حبر کی جمع ہے، اس کے معنی بڑا عالم، ان کے بڑے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے تھے، کس سے، عن قولہم الاثم، ان گناہ کی باتوں سے انہیں کیوں نہیں روکتے تھے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکتے تھے، یعنی انہیں روکنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بھی روکنا چھوڑ دیا تھا۔ امت مسلمہ میں اور پہلی امتوں میں یہی فرق ہے کہ ان کے علماء انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، اور اس امت میں علماء اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہر مومن اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، من رأى منکم منکرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگا دی، جو شخص تم میں سے کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، فإن لم یستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، زبان سے سمجھائے، اور فإن لم یستطع فبقلبی، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے کم سے کم دل سے برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھے۔ تو ایمان والوں کا تو یہ کام تھا کہ وہ برائیوں کو روکتے تھے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو آج ہم نے بھی یہ کام چھوڑ دیا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو ناکافی ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت مسلمانوں کی اب وہ نافرمانی کی طرف جا رہی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے تھے انہیں الربانیون، رب والے، والاحبار، اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کے قول سے، ان کی گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکتے تھے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کیوں نہیں روکتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روکتے نہیں تھے، ان کے سامنے برائیاں ہوتی تھی وہ روکتے نہیں تھے، اس لیے آگے بتایا لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے تھے۔ کون؟ یعنی جو برائیوں کو دیکھتے تھے پھر برائیوں سے نہیں روکتے تھے، تو یہ ان کا یہ عمل بہت برا ہے، ان کا یہ عمل بہت برا ہے۔ پیچھے عوام کی بات تھی، وہاں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کہ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کرتے تھے، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے تھے، یعملون کا لفظ لایا، اور آگے ہے لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے لیکن لفظ الگ ہے، وہاں تھا یعملون کا لفظ اور یہاں ہے یصنعون کا لفظ، دونوں میں فرق ہے۔ عمل کہا جاتا ہے اس کام کو جس کو آدمی بالقصد کرتا ہے، اور صنع کہا جاتا ہے اس کو کہ جو عام ہو، بالقصد ہو یا بغیر ارادے کے۔ تو گویا یہ منع نہیں کرتے تھے نیکیوں برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے انجانے میں انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی تھی، اپنا کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ تم اپنا کام نہیں چھوڑنا، اپنا کام کرتے رہنا، جب تک تم اپنا کام کرتے رہو گے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا، پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس کی لپیٹ میں نیک اور بد سب آ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایمان والو ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گی بلکہ وہ عام ہوگی سب کو، ظالموں کو بھی اور غیر ظالموں کو بھی۔ کب؟ جب تم اپنا کام چھوڑ دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے۔ اور اس کی ایک مثال بھی بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں مداہنت اختیار کرنے والوں کی مثال اور جو ان حدود میں پڑھنے والے ہیں ان کی مثال، مطلب نافرمانیاں کرنے والے
ان کی مثال، اور نافرمانیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال، نافرمانیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال اور جو نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کی مثال آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک جہاز ہو جس کی 2 منزلیں ہوں اور قرع اندازی سے لوگ اس میں بیٹھے ہوں، کچھ اوپر کی منزل میں کچھ نیچے کی منزل میں ہوں، اس کے بعد اب نیچے کی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں آتے ہیں، جس سے اوپر والوں کو بھی کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نیچے والوں کو بھی لگتا ہے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، اس لیے اب نیچے والوں نے کیا کیا، نیچے ہی جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، اور وہ جانتے نہیں ہے کہ سوراخ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اوپر والوں کو پتا ہے جب سوراخ کریں گے پانی اندر آ جائے گا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں پانی آئے گا تو نیچے آئے گا، ہم تھوڑی ڈوبیں گے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے سوراخ کر دیا، اس کے بعد جب پانی آیا تو پانی آنے کے بعد صرف نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی جی سب ڈوب گئے، اوپر والے بھی نیچے، حالانکہ قصور کس کا تھا جی، قصور کس کا تھا، اصل اوپر والوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیچے والوں کو جب سوراخ کر رہے تھے منع نہیں کیا۔ تو جن کو پتا ہے کہ فلاں آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے اور یہ پتے والا اگر اس کو نہیں منع کرتا ہے نہیں روکتا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر دونوں جائیں گے، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اگر یہ ہاتھ روک لیتے تو وہ بھی بچ جاتے اور خود بھی بچ جاتے۔ حدیث میں یہی ہے کہ نجو وہ بھی نجات پاتے اور دوسروں کو بھی نجات دلاتے اگر یہ روک لیتے، لیکن جب انہوں نے نہیں روکا، پانی آ گیا، جہاز ڈوب گیا، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، اور بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اور وہ نفع کیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا جب تک یہ امت اس کام کو کرتی رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی، اور جب یہ کام چھوڑ دے گی پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔